جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھولے گا، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. ہفتے سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار ختم، وزیر اعظم نے اعلان کر دیا. پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی خواہش کا اظہار. صوبوں کے تحفظات ہر چیز کے لیے SOPs بنائے ہیں. ڈنڈے کے زور پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. مشکل وقت میں قوم کو ذمہ داری لینا پڑے گی. لوگوں کو سیلف کوارنٹین کی طرف جانا ہوگا. ایک قوم بن کر اگلے فیز میں جائیں گے. کوئی بھی فیصلہ صوبوں کے بغیر نہیں ہوگا. وائرس تیزی سے پھیلا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. عمران خان کا اظہار خیال. 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا اور وہ دوسرے فیز کی آج اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے. سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں. تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. نشاندہی کر دی جائے گی. پہلے سے فیصلہ ہوگا وہ OPDs کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. چھوٹی دکانیں اور مارکیٹس کھولنے کی اجازت. فجر سے شام 5 بجے تک کے اوقات کار مقرر. پائپ میلز، پینٹ مینوفیکچرنگ، سیرامکس، ٹائلز کا بزنس شامل. الیکٹرک کیبل، اسٹیل اور ایلومینیم سے متعلق کاروبار بھی کھل جائیں گے. اسد عمر اور حماد اظہر کی بریفنگ. پائپ ملز جس میں PVC اور اسٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا. پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس، سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس، اسٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس، ان کو کھولا جائے گا. ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں، ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. ہفتے میں 5 روز کاروبار اوپن. اسلام آباد اور تمام صوبوں میں 2 روز لاک ڈاؤن ہوگا. گلگت بلتستان میں 3 روز کام بند رہے گا. قومی رابطہ کمیٹی نے SOPs منظور کر لیے. عمل درآمد نہ کرنے والی دکانیں سیل کر دی جائیں گی. بھی تعلیمی ادارے ہیں 15 جولائی تک بند رہیں گے اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے، اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا. اسکول اور تعلیمی ادارے 1 جون سے نہیں کھلیں گے. بندش میں 15 جولائی تک توسیع. تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ. طلباء کو گزشتہ سال کی کارکردگی پر پروموشن ملے گی. 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکیں گے. وزیر تعلیم شفقت محمود. پاکستان آرمی کورونا کے خلاف دیگر اداروں کی معاونت جاری رکھے. مشکل گھڑی میں متاثرہ افراد تک پہنچ کر انہیں سہولت فراہم کی جائے. آرمی چیف کی ہدایت. جنرل قمر جاوید باجوہ کا CMH کوہاٹ کا دورہ. کورونا ریلیف پروگرام میں مصروف جوانوں اور افسروں سے ملاقات. بلند حوصلے کی تعریف. یادگار شہداء پر بھی حاضری. کورونا سے اب تک 585 اموات. ملک بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 24,637 تک پہنچ گئی. پنجاب میں 9,195، سندھ میں 9,093، خیبر پختونخوا میں 3,712 اور بلوچستان میں 1,795 افراد متاثر. سندھ میں کورونا سے مزید 14 اموات. تعداد 171 ہو گئی. 87 مریضوں کی حالت تشویشناک. 14 وینٹیلیٹر پر ہے. حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہی وبا سے بچا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ.
گورنر سندھ نے کورونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس پر اعتراضات لگا دیے. بجلی گیس کے بل میں کمی یا رعایت وفاقی حکومت کا اختیار. وفاق ریلیف سے متعلق فیصلے کر چکا ہے. عمران اسماعیل کا موقف. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام. کورونا سے متاثرہ ثقافتی ادبی اداروں کے لیے 1 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان. پابندیوں سے متاثرہ طبقات کی ضروریات پورا کرنا اولین ترجیح ہے. عثمان بستار. پنجاب میں کورونا کیسز سے اموات دوسرے صوبوں سے کم. لاک ڈاؤن میں نرمی احتیاطی تدابیر پر عمل سے مشروط. حکومتی SOPs پر پابندی یقینی بنانا عوام اور تاجروں کی ذمہ داری ہوگی. فیاض الحسن چوہان. امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی چارٹرڈ پروازیں. ابتدائی طور پر واشنگٹن سے 2 پروازوں کا شیڈیول جاری. ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم 10 تاریخ سے ٹرینیں بھی چلا دیں، لیکن تمام صوبوں کی ہم حمایت حاصل نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب نے ایز اے ڈیموکریٹ پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس کو 2-3 دن مزید کنسیڈریشن کے لیے رکھا ہے. میری پوری خواہش ہے کہ غریب کی سواری ریل گاڑی کو عید سے پہلے دوبارہ شروع کیا جائے. 10 مئی سے ٹرینیں چلانا چاہتے تھے، صوبوں کی حمایت نہیں ملی. امید ہے وزیر اعظم کی اجازت سے آپریشن جلد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. شیخ رشید. صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 11 مئی سپہر 3 بجے طلب کر لیا. کورونا کے باعث احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا جائے گا. حکومت اور اتحادیوں میں پھر فاصلے بڑھنے لگے. 19 سال پرانی فائلیں کھلنے پر ق لیگ تحریک انصاف سے ناراض. دباؤ میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے. حکومت اور نیب سمیت سب کو پوزیشن واضح کرنا ہوگی. کامل علی آغا. چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی. 19 سال پرانی انکوائری کھولنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. ق لیگ کے رہنماؤں کا موقف. چیئرمین نیب نے چودھری برادران کے خلاف کسی نئی انکوائری کا حکم نہیں دیا. اس حوالے سے کیا جانے والا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے. ترجمان نیب کی وضاحت. اس حکومت کا پہلے دن سے ہی طریقہ رہا ہے کہ کوئی عقل کی بات، کوئی کام کی بات ان کے قریب سے نہیں گزرتی. اتنے بڑے کرائسس میں جب حکومت کا کام تھا، پرائم منسٹر کا کام تھا کہ ملک کو اکٹھا کرے، انہوں نے پورے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. شہباز شریف بیرون ملک جا سکتے ہیں، ان کا حق ہے، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے جہاں مرضی سفر کرے، تو انہوں نے جانا ہو تو ضرور جائیں گے. حکومت خود نیب سے تنگ. جلد حکومتی چہرے بھی پیشیوں پر نظر آئیں گے. نون لیگ کے اندر کوئی اختلاف نہیں. بیرون ملک جانا شہباز شریف کا حق ہے. کورونا بڑا چیلنج، لیکن وفاق صوبوں سے لڑنے میں مصروف ہے. شاہد خاقان عباسی کی میڈیا ٹاک. ملک میں آدھا تیتر آدھا بٹیر والا لاک ڈاؤن. وزیر اعظم نے یکجہتی پیدا کرنے کے بجائے قوم کو تقسیم کیا. وفاق اور پنجاب کی پالیسی میں کوئی ہم آہنگی نہیں. نواز شریف علاج مکمل ہونے کے بعد ہی وطن واپس آئیں گے. رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے. غلطیوں کو درگزر کر کے ذمہ داریاں نبھائیں گے. فنڈز کا معاملہ بدستور قائم رہے گا. اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کا اعلان. اسمبلی کی حد تک مسائل ختم ہو گئے اور فنڈز کے معاملات بھی طے کر دیں گے. مشتاق غنی کا رد عمل. محکمہ خوراک سندھ میں مبینہ کرپشن اور گندم چوری پر چیئرمین نیب کا نوٹس. اسٹاک کی جانچ پڑتال کا حکم. ڈی جی نیب سکھر کو تحقیقات اور سرکاری فنڈز برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرانے کی ہدایت.
सुप्रीम कोर्ट में चेक डिसऑनर केस की समाअत। दिल समेत कई चीजें चुराने पर पर्चा नहीं होता, कई चीजें चोरी हो भी नहीं सकती, जैसे किसी का ईमान। जस्टिस काजी अमीन के दिलचस्प रिमार्क्स। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी बोर्ड के सरबराह खालिद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफी, कमीशन के मेंबर की हैसियत से काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना से तबाही, स्पेन में मजीद 213 हलाकतें, मैक्सिको में 197, हॉलैंड में 84 और बेल्जियम में 76 अफराद जान से चले गए। 24 घंटे के दौरान ईरान में 68 अमवात। अमेरिका में भी आज अब तक 150 हलाकतें। डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। निजी अमले में वायरस की तस्दीक के बाद अमेरिकी सदर का चेकअप करवाया गया था। कोरोना चीनी लैब से निकलने पर अमरीकी वजीर खारजा के मुतज़ाद बयानात। वायरस के अखराज से मुताल्लिक मुकम्मल यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन शवाहिद भी मौजूद हैं। माइक पॉम्पियो ने नया बयान दाग दिया। पहले वायरस वुहान लेबॉर्ट्री से फैलने का इल्जाम लगाया था। कराची में गर्मी का तीसरा रोज, पारा 30 दर्जे तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड। शहरियों को सहर और इफ्तार में मशरूबात और पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.